سا مسلمان ہے جو ان کے ساتھ کو ایگزسٹ کر سکے؟ تو سوال یہ ہے تو کیا جب ہم دو ملک بن گئے ہیں تو کیا ہم کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ؟ پوائنٹ از بچوں کہ ہم تو کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ کو ایگزسٹ نہیں کر سکتے۔ ہم نے ان کا ملک نہیں توڑا، انہوں نے ہمارا ملک توڑا ہے۔ ہم نے ان کے ملک میں دہشت گردی نہیں پھیلائی، وہ ہمارے ملک میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں۔ اور جب وہ ایک طرف پاکستان میں خونریز دہشت گردی کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں آج پورا اسلام آباد، پورا پاکستان، پورا لاہور جہاں مسلمانوں کا، پاکستانی کا خون بہ رہا ہے، تو دوسری طرف وہ ہم سے امن کی آشا کی بات کرتے ہیں۔ تو آؤ دیکھو ان کی اپنی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے اس امن کی آشا کے بارے میں۔ ان کا جو تھنکر ہے، مفکر ہے، جس کی بنیاد پر یہ اپنی ڈاکٹرین تیار کرتے ہیں، اس کا نام چانکیا ہے۔ مغرب میں جس کی ایک نسل کا ایک ڈاکٹرین نکلی تھی میکیویلی کے نام سے۔ یہ چانکیا یہ کہتا ہے کہ جب تم نے کسی دشمن کو ختم کرنا ہو، تباہ کرنا ہو، شدید تمہاری دشمنی ہو، تو پہلے اس سے امن کی آشا کرو، دوستی کرو۔ یہ چانکیا کی ڈاکٹرین ہے۔ جب امن کی آشا میں وہ تم کو اپنے نزدیک آنے دے گا، تم اس کے گھروں میں گھس جاؤ گے، وہ تم کو سینے سے لگائے گا، پھر اس کی پشت میں خنجر مار کے اس کو ختم کر دو، اور پھر اس کی لاش پر بیٹھ کے رو کہ میرا بھائی مر گیا۔ آج اس امن کی آشا میں انہوں نے ہمیں اپنے قریب کیا اور افغانستان کے ذریعے ہماری پشت میں خنجر گھونپ رہے ہیں۔ اور جب اللہ نہ کرے پاکستان کو تکلیف ہوگی تو یہ روئیں گے کہ ہمارا اتنا اچھا ہمسایہ ختم ہو گیا۔ نعوذ باللہ، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ یہ امن کی آشا کرنے والے، یہ پاکستان کے خلاف کی سازشیں کرنے والے انشاءاللہ حدیث شریف کے تحت ذلت اور رسوائی ان کے مقدر میں، عزت اللہ اس کے بندوں اور مومنین کی ہے انشاءاللہ۔ ہیلو، جتنے بھی لیڈیز ہیں یہ کائنڈلی یہاں پہ لائن بنا لیں میری رائٹ سائڈ پہ، اور پیچھے سے جتنے بھی جینٹس ہیں کائنڈلی آپ خاموشی سے بیٹھ کے یہ سن لیں تاکہ لیڈیز بھی ڈسٹرب نہ ہو اور آپ بھی وہاں پہ آرام سے سنیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ ایک بچی نے سوال کیا ہے کہ ایز یو سیڈ وی آر دا فیوچر پلرز آف پاکستان، سو بینگ ینگ واٹ شوڈ وی ڈو ایلس ادر دین گیٹنگ گڈ ایجوکیشن اینڈ اسٹینڈنگ ان انٹرنیشنل لیول آف ٹیکنالوجی؟ بچوں، یہ جو تعلیم آپ کو یونیورسٹیز اور کالجز میں دی جاتی ہے، اس تعلیم کا مقصد صرف آپ کو اس قابل کرنا ہے کہ آپ رزق کما سکیں، جابز اچھی تلاش کر سکیں، اپنا کاروبار کر سکیں، کوئی انٹرپرینور بزنس تلاش کر سکیں۔ یہ آپ کی تعلیم ہے، اس میں تربیت نہیں ہے۔ یہ جو تربیت کا پہلو ہے یہ یونیورسٹیز اور کالجز میں نہیں ہے۔ تربیت ہمیشہ ماں باپ، بزرگ، بڑے گھر والے، استاد، اساتذہ کرتے ہیں۔ جب تک کسی قوم میں ایک آئیڈیالوجی، ایک نظریہ، ایک فکر، ایک سوچ، ایک رومانٹسزم ود بلیف، ود آئیڈیالوجی نہ ہو، اس وقت تک تربیت مکمل نہیں ہوتی۔ تو جو بہت بھاری ذمہ داری ہمارے بچوں پر پڑ گئی ہے کہ خود بخود کہ جو میڈیا ہے، جو معاشرہ ہے، وہ آپ کی تعلیم نہیں، تربیت نہیں کر رہا، یونیورسٹیز اور کالجز میں آپ کی تربیت ہو نہیں رہی، جو اخلاقی اقدار ہے، مکارم اخلاق ہے، ان کو سکھانے والا پریکٹیکلی کوئی بچا نہیں۔ تو یہ ذمہ داری آپ کی اس وقت ہے کہ اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے دین کو، اپنے اللہ اس کے رسول کی سنت کو، مسلمانوں کی تاریخ کو، قرون اولیٰ کو، مسلم ہسٹری کو، مسلم فلسفی کو، مسلم کنٹریبیوشن ٹو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو، اور ان تمام فلسفیز کو، فلسفے کو، سوشیولوجی کو، ہسٹری کو، اس تمام اسلامی ادب کو ضرور پڑھیں اور یاد رکھیں، اور ساتھ ساتھ اپنے اگلی نسلوں تک اس کو پاس کریں۔ آپ کی بہت بھاری ذمہ داری ہے کہ اردو زبان کو زندہ کریں۔ اردو زبان معاشرے سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے پہلی نسلیں عربی، فارسی اور اردو اور ترکش 4 زبانیں جانتی تھی۔ ترک پہلے ختم ہوئی، پھر عربی ختم ہوئی، فارسی ختم ہوئی، اردو بھی ختم ہو رہی ہے۔ یاد رکھیے اگر اردو ختم ہو گئی، ہماری آئندہ آنے والی نسلیں اپنی تاریخ سے، اپنے تمدن سے گمراہ ہو جائیں گی، تو کچھ نہیں معلوم ہوا کہ ہمارے دین، ہماری تاریخ، ہمارا تمدن کیا ہے۔ آج بچوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اقبال کو پڑھیے، نسیم حجازی کو پڑھیے، مختار مسعود کو پڑھیے، اشفاق احمد کو پڑھیے، واصف علی واصف کو پڑھیے، قدرت اللہ شہاب کو پڑھیے، ممتاز مفتی کو پڑھیے، تو ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ آپ پڑھ کے سنا دیں، اردو مشکل ہے۔ تو بچوں، ہم بہت اللہ تعالیٰ آپ کو
کامیابی عطا کرے. آپ اپنی تحریک کی کامیابی میں کیا پالیسی اختیار کر رہے ہیں؟ میں نے بیٹا عرض کیا اس کا سوال کا جواب. ہماری پالیسی وہی ہے جو مجدد الفسانی اور علامہ اقبال کی ہے. محبت کی ہے, پیار کی ہے, رومانٹک آئیڈیلزم کے ساتھ, مشن کے ساتھ, ڈیوٹی کے ساتھ ایک ایموشنل انقلاب, روحانی انقلاب برپا کرنا ہے قلوب میں کہ جب دلوں کو تبدیلی ہوتی ہے, اللہ مقلب القلوب والابصار ہے, جب دل اور نگاہیں تبدیل ہوتی ہیں تو معاشرے میں جو تبدیلی آتی ہے دور رس بھی ہوتی ہے, روحانی بھی ہوتی ہے, نان وائلنٹ ہوتی ہے, اور اس کے نتیجے میں جو معاشرہ قائم ہوتا ہے وہ صدیوں اور نسلوں تک قائم رہتا ہے. ہم اس روحانی انقلاب کی بات کر رہے ہیں. اس پاکستان میں کوئی فساد کسی صورت ہم نے کبھی بھی برپا نہیں کرنا. یہ ہمارا اپنا گھر ہے, اپنے بچے ہیں, اپنے لوگ ہیں, کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی. یہی اسٹریٹجی ہماری ہے. ایک بچے نے سوال کیا ہے کہ واٹ کائنڈ آف خلافہ یو وانٹ ٹو برنگ. دیکھو میرے بچے, پہلی بات ہم کوئی خلافہ نہیں لانا چاہتے. یہ سوال, اس کا جواب عجیب سا لگے گا لوگوں کو. خلافہ تو آنا ہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کے تحت. یہ ایسی ہے جیسے کوئی کہے کہ آپ قیامت کیسی لانا چاہتے ہیں. ہم قیامت نہیں لانا چاہتے, اس نے تو آنا ہی ہے, ہم نے صرف اس کی تیاری کرنی ہے. خلافت الہا منہاج النبوت نے تو قائم انشاءاللہ ہونا ہی ہے حضور کی حدیث کے تحت. لیکن ہم خوش نصیب ہوں گے کہ اس مشن اور اس ڈیوٹی کی طرف اپنے قدم کو بڑھا کر اس پاکستان کو خلافت راشدہ کے ماڈل پر تعمیر کریں. جب اس پاکستان کو آپ ڈیموکریسی اور ڈکٹیٹرشپ اور کیپٹلزم اور کمیونزم کے ماڈل پر, سوشلزم پہ تیار کر سکتے ہیں, تو خلافت راشدہ کے ماڈل پر کیوں نہیں کر سکتے؟ اور خلافت راشدہ صرف ایک ہی ہے. خلافت راشدہ وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین نے قائم کی, اور پھر سیدنا عمر بن عبدالعزیز کو 5واں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے. ہم پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے, اس کا جواب ہم دینا چاہیں گے. ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ آپ کے آس پاس جو بچے ہیں جو آپ کے اس مشن میں شامل ہیں, ظاہری طور پر وہ جدید معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں, ان کی ظاہری اپیرنس ویسٹرنائزڈ ہے, اور ظاہر میں یہ بچے جن کا بیک گراؤنڈ کبھی پاپ میوزک کا ہے, کسی کے فیشن انڈسٹری کا ہے, کوئی کسی مغربی معاشرے سے اور انگریزی اسکولوں سے اور یورپ اور امریکہ سے پڑھ کر آئے, یہ کس طرح خلافت راشدہ نافذ کریں گے؟ پہلی بات یہ, جو بات ہم پھر آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں ہمیں اس مشن کو شروع کیے بھی چند ماہ بھی نہیں ہوئے. وہ تمام بچے ہمارے نزدیک آ رہے ہیں جن کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیکٹ کر لیا اس بات کے لیے کہ اللہ کے دین کو قائم اور نافذ کرنے کے لیے اللہ ان کی خدمات کو قبول کرے. اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو دیکھتا ہے, ان کی نیتوں کو دیکھتا ہے. یہ نسل جو ہم پیدا کر رہے ہیں, جو ہمارے آس پاس موجود ہے, اس کی تربیت ہونا باقی ہے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ ان کی تربیت مکمل ہو چکی, لیکن ہم یہ بھی بات بالکل واضح کرتے ہیں کہ یہ وہ نسل ہے جس کے ظاہر کو دیکھ کر تو لوگ شاید فتویٰ لگائیں, لیکن ان کے باطن اتنے پاک ہیں کہ یہ اللہ اس کے رسول اور پاکستان پر اپنی سر کٹوا لیں گے, لیکن کبھی ان پر آج نہیں آئیں گے. اور ایسے ہی پرخلوص بچوں کی کوشش اور محبت اور اخلاص اور خلوص کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. قبول کرنے والا میرا رب ہے. اعمال اور نیتوں کو وہ دیکھتا ہے, دلوں کے حال وہ جانتا ہے. لیکن اگر کوئی گناہگار شخص بھی اللہ کے دین کے لیے اپنی خدمات کو پیش کرتا ہے, میں کون ہوتا ہوں انکار کرنے والا, وہ جانے, اس کا رب جانے. جب تک وہ اللہ اس کے رسول کے دین کے ساتھ امانت, دیانت اور صداقت کا معاملہ کر رہا ہے, ہم اس کو ساتھ رکھیں گے اپنے مشن اور اپنی ڈیوٹی میں. What is the concept of bloody revolution in Islam? There is no concept of bloody revolution in Islam. Iqbal concept of ishq is based on a spiritualism and negation of materialism. So how can a common man neglect materialism while living in a materialistic society? بیٹا جان, اس کو تھوڑا سا واضح کرنے کی ضرورت ہے. بڑا خوبصورت سوال کیا ہے بیٹے نے. علامہ اقبال نے جو کانسیپٹ دیا ہے اسپرچولیٹی کا, اس سے مٹیریلزم, دنیاوی معاملات کو رد کرنے کی بات ہوتی ہے, بالکل بھی نہیں. اقبال از اے کلاسک مسٹیک. ایک ایسے درویش ہیں کہ جو پہلے انسان کو فزیکل ورلڈ سے میٹا فزیکل ورلڈ کی طرف لے کے جاتے ہیں. اقبال نے جو کانسیپٹ دیا ہے وہ یہ کہ روحانی دنیا کا میدان جنگ یہ دنیا ہے جہاں پر آ کے انسان نے اپنے میدان کارزار پہ, اس بیٹل فیلڈ میں اپنی اسپرچول ڈائمنشن کو استعمال کرتے ہوئے تقدیریں متعین کرنی ہے. یہ پہلے کا مسٹیسزم تھا کہ جب خانقاہوں میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا جاتا تھا. اب اقبال کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرنا ہے تو میدان جنگ میں نکلو, نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. اقبال کی مسٹیسزم مارشل ہے, اقبال کی مسٹیسزم ریولوشنری ہے, اقبال کی مسٹیسزم رومانٹک ہے, اقبال کی مسٹیسزم پریکٹیکل ہے, ڈائنامک ہے. اقبال کی مسٹیسزم انقلاب برپا کر دیتی ہے. اور اسی